عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور نیچے ساری تفصیلات پٹی میں دی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوتم گمبھیر کی، جو کہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ہے اور سابق ہندوستانی کرکٹر بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے محبت دی تو یہ بی جے پی میں شامل ہوئے۔ بہرکیف اس وقت ان کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دراصل گوتم گمبھیر فاؤنڈیشن کو فیبی فلو دوا کی جمع خوری کا قصوروار آج ٹھہرایا گیا ہے۔ ڈرگ کنٹرولر باڈی نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ گوتم گمبھیر فاؤنڈیشن کو کورونا مریضوں کی غلط طریقے سے فیبی فلو دوا دینے اور اس کی جمع خوری کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ ڈرگ کنٹرولر کی جانب سے پیش وکیل نندیتا راؤ نے کہا ہے کہ فاؤنڈیشن نے ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کے تحت جرم کیا ہے، کیونکہ انہیں ناجائز طریقے سے دوا کا اسٹاک کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ ڈرگ کنٹرول کا کہنا ہے کہ اب بلا تاخیر گوتم گمبھیر فاؤنڈیشن اور دوا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رکن اسمبلی پروین کمار کو بھی ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس قانون کے تحت ایسے جرائم میں قصوروار پایا گیا ہے۔ عدالت نے ڈرگ کنٹرولر سے 6 ہفتے کے اندر ان معاملوں پر رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے، اور اس کی آئندہ سماعت 29 جولائی کو مقرر کر دی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، گوتم گمبھیر بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد کس طرح کے متنازع بیانات دیتے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ دوا کی جمع خوری جو انہوں نے کی اور اس میں جو قصوروار پائے گئے، اس سلسلے میں آگے کیا ان کو لے کر کے فیصلے آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی، جس کو کانگریس نے ایک بڑا عہدہ سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ جی ہاں، آل انڈیا کانگریس کمیٹی AICC نے آج تنظیم میں کئی سطح پر تبدیلیاں کیں، جن میں سب سے بڑی تبدیلی یہ رہی کہ عمران پرتاپ گڑھی کو اقلیتی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر آج کانگریس نے بذریعہ پریس ریلیز دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے عمران پرتاپ گڑھی کو فوری اثر سے AICC اقلیتی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین مقرر کیا۔ اب تک یہ ذمہ داری ندیم جاوید سنبھال رہے تھے، اور کانگریس نے ان کی کارگزاریوں کی تعریف بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریاستوں میں AICC سیکریٹریوں کی بھی تقرری کی گئی ہے، جن کو AICC انچارج کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اس فہرست میں عمران مسعود کا نام بھی شامل ہے، جنہیں دہلی کا سیکریٹری بنایا گیا ہے، اور سنجے دت کو ہماچل پردیش کا سیکریٹری بنایا گیا ہے، جو کہ اس سے قبل تمل ناڈو اور پڈوچیری میں AICC سیکریٹری انچارج تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی ذمہ داریاں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اس وقت جو ہے ایک جانا پہچانا نام ہے عمران پرتاپ گڑھی کا، وہ حال ہی میں انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اتنے کم عرصے میں پارٹی میں رہتے ہوئے ان کو اقلیتی شعبے میں بڑے عہدے پر فائز کیے جانے پر الگ الگ طرح سے اس پر تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اب ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں، بلکہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو نوئیڈا سے جیور نامی علاقے سے آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک پولیس افسر کو یہاں کے مقامی لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ دراصل پولیس کی ایک ٹیم یہاں پر ایک انفارمیشن کے تحت ایک منشیات فروخت کرنے والے اسمگلر کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، تو اس موقع پر مقامی لوگوں نے پولیس کی ٹیم کو پکڑ لیا اور پولیس افسر کو پکڑ لیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص اس وقت جو ہے نشے کی حالت میں تھا۔ پولیس اور یہاں کے لوگوں نے اس کو بری طرح سے مارا اور گھیر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔
चार पांच उन्हें फिरा खेल दो कपड़ा दे दी चांद को नहीं कपड़ा दो कपड़ा दो कपड़ा कर रही हो हां ये नहीं करने लगा बहुत बड़ा स्कैम है देखो बाहर ले जाएगो गई बढ़ती हूं छोटू मोहल्ले में चांद फारिया खान पी भेजो पीरा खेल चार पांच उन्हें फिरा खेल दो तीन तो भग गए सीधा भग गए ठीक है बात है कोई पुलिस ऐसा काम नहीं भग क्या रहे फिर से भाग रहे थे कहां भग नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको मैं अगली ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है चीन से आ रही ख़बर है। चीन ने न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजी सैटेलाइट खला में भेज दिया है। उसकी एक और ये कामयाबी है। चीन खबर रसा एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक फिंगयुन 4B नामी सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के ज़रिए सूबे सिचुआन के शीजिंग सैटेलाइट स्टेशन से खला में भेज दिया गया। खबर के मुताबिक सैटेलाइट मदार में पहुँच गया है। इस न्यू जनरेशन सैटेलाइट को मौसमियाती पेशनगोई, मौसमियाती तज्ज़िये और माहौल व आफात की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सैटेलाइट को चीन का महकमा मौसमियात कंट्रोल करेगा। मज़कूरा फिंगयुन 4B सैटेलाइट दिसंबर 2016 को खला में भेजे गए फिंगयुन 4A सैटेलाइट के साथ मिलकर मौसमियाती मॉनिटरिंग नेटवर्क तश्कील देगा। इस बात की इत्तला चीन की जानिब से दी गई है। इसको एक और चीन की कामयाबी मानी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको एक अहम तरीन ख़बर की जानिब ले जाना चाहता हूँ। दरअसल कुछ और ख़ास ख़बरें नहीं थी जिसको प्राइम टाइम में लेने के लायक समझा जाए। इस वजह से सोचा कि इस ब्रेक में मैं आपसे गुफ्तगू कर लूँ लक्षद्वीप पर, जो मुस्लिम अक्सरियती जज़ीरा है और इधर कुछ दिनों से किसकी नज़र लगी है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसको कैप्चर करने की जो कोशिशें हो रही हैं और यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम करने की कोशिशें हो रही हैं वो बात भी आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। तो सोचा कि इसकी तारीख़ निकालूं और आप लोगों के सामने रखूं। मुताला करते करते मुझे इफ्तिखार गिलानी साहब के एक मज़मून पर नज़र पड़ी, तो सोचा कि उसका ख़ुलासा भी आप लोगों के सामने रखते हुए चलूँ, इसलिए कि वो मज़मून बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने तबसरा किया है कि हिंदुस्तान के जनूबी सूबे केरला और खलीज अदन के दरमियान बहर अरब के नक्शे को अगर जूम करके गौर से देखा जाए तो मोतियों की एक माला बिखरी हुई नज़र आएगी, जो जज़ाइर लक्षद्वीप है। इन जज़ाइर के बासे आजकल इंतहाई इज़्तिराब में हैं। कश्मीरियों की तरह उनका भी कसूर बस इतना है कि वो मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के मौजूदा हिंदू कौम परस्त हुक्मरानों की आँखों में शहतीर की तरह खटकते हैं। जिस तरह 5 अगस्त 2019 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत ख़त्म करके वहाँ आबादियाती तनासब को बिगाड़ने की राह हमवार की, बिल्कुल इसी तरह हाल ही में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम वाले जज़ाइर लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने इन जज़ाइर की तरक्की के नाम पर कई ऐसे इक़दामात का ऐलान किया जिनसे उनके आबादियाती तनासब को बिगाड़ने और मकामी आबादी को अपने ही इलाके में बेगाना करने की साजिश की बू आती है। पटेल का सियासी कैरियर मुतनाज़ा रहा है। फरवरी 2021 में दादरा और नगर हवेली से 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे मोहन डेलकर ने मुंबई के एक होटल में ख़ुदकुशी कर ली थी। अपने ख़ुदकुशी नोट में उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का उन्हीं को ज़िम्मेदार करार दिया था। मोहन डेलकर की मौत के बाद उनके बेटे अभिनव ने मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि पटेल ने उनके बाप से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, ना देने की सूरत में झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकी दी थी। इसी जहनी दबाव की वजह से डेलकर ने ख़ुदकुशी कर ली। अब ये वही शख्स है जो इस वक्त यहाँ पर फितना बपा किए हुए है लक्षद्वीप में। नाज़रीन गिराम में काबिल ज़िक्र बात यह है कि 36 जज़ाइर पर मुश्तमिल लक्षद्वीप में 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 64,429 नफूस रहते हैं और उनमें 96% मुसलमान हैं। केरला के साहिल से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर समंदर में फैले हुए ये जज़ाइर ज़बान, सक़ाफ़त और रहन सहन के एतबार से इसी रियासत का हिस्सा लगते हैं और 1947 तक बरतानवी अमलदारी में मद्रास प्रेसिडेंसी इनको कंट्रोल करती थी।
یہ علاقہ ٹیپو سلطان کی مملکت میں شامل تھا اور ان کی موت کے بعد برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ آزادی کے بعد اس خدشے کے پیش نظر کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ کہیں پاکستان میں شامل نہ ہو جائے، ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے بحریہ کو فی الفور ان جزائر کا کنٹرول حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ چند روز بعد پاکستانی بحریہ اس علاقے میں پہنچی تھی، مگر تب تک ہندوستانی افواج نے اس کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ان کی ثقافت، مذہبی و نسلی شناخت، ان کی زمین و جائیدادوں کی حفاظت کے لیے جزائر کے باشندوں کو شیڈیولڈ ٹرائب یعنی درج فہرست قبائلوں کے زمرے میں رکھا گیا، اور 1971 تک پاکستانی بحری جہازوں کو مشرقی بازو یعنی بنگلہ دیش کی طرف سفر کرتے ہوئے انہی جزائر کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ چونکہ یہ جزائر ہندوستان کے ساحلوں کی طرف آتے ہوئے عرب تاجروں کی راہ میں پڑتے تھے، اس لیے لگتا ہے کہ ان کا پڑاؤ ہوتا تھا۔ ان جزائر میں بھی اسلام کی تبلیغ کیرلا ہی کی طرح پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، افتخار گیلانی صاحب نے اپنے سفر کا تجربہ اس میں لکھا ہے کہ گرم موسم مگر خوشگوار ہوا ماحول کو محصور کن بنا دیتی ہے۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں یہ واحد جگہ ہے جہاں تہ در تہ رنگا رنگ مونگے یعنی مرجان کے چٹانوں کی سلسلہ موجود ہیں۔ سمندر کا پانی اتنا شفاف کہ مٹر کا دانہ بھی گر جائے تو تہ میں نظر آ جائے گا۔ جزیرے پر بڑے ریستوراں یا ہوٹل موجود تو نہیں ہیں، مگر کوٹیج اور خیموں میں رہنے کے انتظامات ہیں، اور مقامی آبادی بھی سیاحوں کے لیے گھروں کے دروازے کھول کر ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ بحری جہاز یموی ٹیپو سلطان میں بھی رہائش کا انتظام ہے، اور وہ دیگر جزائر کی سیر بھی کراتا ہے۔ مقامی آبادی میں بہت زیادہ عمارت تو نہیں مگر غربت بھی نہیں ہے۔ دیگر علاقوں کی طرح ہی سماج میں طبقاتی نظام ہے، جس میں کویا زمیندار یا ناریل کے باغات کے مالکان ہیں، اور عالمی جہازوں پر ملاح اور کشتیبانی کا کام کرتے ہیں۔ ان 36 جزائر کا آپس میں رابطہ اس کمیونٹی کی مرہون منت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بہترین ملاح ہوتے ہیں اور سمندر کے نبض شناس ہیں۔ ملاچاری کمیونٹی تو بے زمین مزدور ہیں، مگر ناریل کے اونچے پیڑوں سے ناریل توڑ کر لاتے ہیں، ان کو مہارت حاصل ہے۔ نیز ان جزائر کی اقتصادیات کی ریڑھ کی ہڈی یعنی ناریل کے ریشوں سے بنائے جانے والی اشیاء ان کے ہی کاریگر ہاتھوں سے تیار ہوتی ہے۔ مسجدیں بھی خاصی آباد رہتی ہیں، مگر خواتین مردوں کے دوش بدوش کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ منی کوائے جزیرہ پر ایک کمیونٹی میں خاتون یعنی دلہن ہی بارات لے کر دلہے کے گھر پہنچتی ہے اور مرد کو اپنے گھر لاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، نئے ایڈمنسٹریٹو پرفل پٹیل جو گجرات میں مودی کے وزارت اعلیٰ کے دوران وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان جزائر میں پچھلی کئی دہائیوں سے ترقی نہیں ہوئی، اس لیے سیاحوں کو کھینچنے کے لیے سبھی جزائر میں شراب نوشی کی اجازت ہوگی۔ اب ان سے کوئی پوچھے ان کے اپنے صوبے گجرات اور صوبے بہار میں شراب نوشی کی کیوں ممانعت ہے؟ ترقی اگر شراب سے ہی ہوتی ہے تو گجرات اور بہار میں بھی شراب بندی ختم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ گائے کے گوشت کی خرید و فروخت اور کہیں لانے لے جانے پر پابندی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزائیں، 2 سے زائد بچوں کے والدین کے پنچایت الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی، غنڈہ ایکٹ کا نفاذ اور ترقی کے نام پر کسی کی بھی زمین حاصل کر لینے سے متعلق اعلانات شامل ہیں۔ درج فہرست قبائلی علاقے کا درجہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک باہر کے لوگ ان جزائر پر زمینوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ لکشدیپ کے رکن پارلیمان محمد فیصل کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ قانون میں مقامی نمائندوں کو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ سارے اختیارات صرف ایک شخص کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹو کے فیصلوں کی کوئی مخالفت نہ ہو، اس کے لیے عام لوگوں کو گرفتار کر لینے کے لیے ایک نئے سخت قانون کی بھی تجویز دی گئی۔ اس کے تحت کسی بھی شخص کو اس کے خلاف عدالتی سماعت کے بغیر 1 برس تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں خود حکومت اعداد و شمار کے مطابق جرائم برائے نام ہیں، جیل خالی ہیں، وہاں ایسے وقت قانون کی کیا ضرورت ہے؟ پڑوس کے صوبے کیرلا کی طرح گائے کا گوشت یہاں کی آبادی کی اہم خوراک ہے۔ اگر گائے اتنی ہی مقدس ہے تو کیرلا اور شمالی مشرقی ریاستوں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی خود حکمران ہے، گائے کے گوشت پر پابندی کیوں نہیں لگاتی؟
نئے قانون لکشدیپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریگولیشن کی روز سے مقامی مسلمانوں کی زمینیں ہتھیانے اور سرکاری انتظامیہ کو گاؤں بسانے یا دیگر ترقیاتی کاموں کے نام پر یہ اختیار ہوگا کہ وہ زمین کے اصلی مالکان کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح باہری لوگوں کو لکشدیپ میں قابض ہونے اور ان کو بسانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نباتات اور حیوانات سے مالا مال اور اپنی مخصوص ثقافت اور ورثہ رکھنے والے ان جزائر کو ایک کھوکھلے ترقیاتی ایجنڈے کے تحت زیر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر ہی کی طرح ان جزائر کی مسلم اکثریتی شناخت پر وار کر کے اس کو ہندوستان کے بطور پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان جزائر کا نام ہندو اساطیری کہانی رامائن کے ہیرو بھگوان رام کے چھوٹے بھائی لکشمن کے نام پر رکھا گیا ہے، جبکہ لکشدیپ لاکھ اور دیپ یعنی جزیرے کا مخفف ہے۔ کشمیر اور آسام کے بعد اب لکشدیپ میں مسلم آبادی کو ہدف کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ ہندو قوم پرست منظم انداز میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ختم کر رہے ہیں تاکہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے فاشزم کے فلسفے کو عملی جامہ پہنا کر ہندوستان کو ایک ہندو ریاست بنانے کے ایجنڈے کو تیز کیا جا سکے، اور اس کی ابتدا کئی ریاستوں سے شروع ہو چکی تھی، اب لکشدیپ پر بھی ان کی نظر آ چکی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ لکشدیپ کی وہ خصوصیات اور وہ تفصیلات ہیں جس کو ہڑپنا اس وقت ہندوتوا کا ایجنڈا بن چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں افتخار گیلانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔